حدیث کے بارے میں مزید کوئی بات کرنے سے پہلے ہم ایک نظر حدیث کی تاریخ پر ڈالیں گے۔ یہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ ہے، آپ کی تاریخ ہے، تو خود اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھیں۔ یہ باتیں زیادہ تر اس دور سے متعلق تھیں جب ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی۔ ہجرت کے بعد کچھ اور پہلو اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ ہجرت سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک داعی حق کی تھی، ایک معلم کی تھی، ایک مرشد کی تھی، ایک مصلح کی تھی۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو اب آپ اس جمعیت کے سربراہ بھی تھے جس نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، یا جو یہاں ایمان لا کے آپ کے صحابہ بنے۔ ایک نظم قائم ہوا، اس کی رعایت سے اب آپ اس نظم کے سربراہ نہ صرف یہ کہ عمومی طریقے پر تھے بلکہ ایک حکمران کی حیثیت بھی اختیار کر گئے۔ اور جب حکمران کی حیثیت اختیار کر گئے تو وہ مراحل بھی اب پیش آنے لگ گئے جو کسی حکمران کو پیش آ سکتے ہیں، یعنی نظم حکومت کی ذمہ داریاں، لوگوں کے معاندت کے مسائل، جو چھوٹی سی ایک سلطنت کہیے یا حکومت کہیے یا ریاست قائم ہو گئی، اس پر حملے ہونے لگ گئے ہیں تو ان کی مدافعت کے مسائل۔ غرض یہ کہ اگر کوئی چیز اجتماعی نظم سے آگے بڑھ کر کسی بھی درجے میں ریاست کی صورت اختیار کر لے تو اس میں جو کچھ پیش آ سکتا ہے وہ بتدریج مدینہ میں آنے کے بعد پیش آنے لگ گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں اس تبدیلی کا نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب لوگوں کو آپ سے استفادے کے مواقع زیادہ ملنے لگ گئے، واقعات کی رفتار بھی بہت تیز ہو گئی۔ چنانچہ سیرت کے پہلو سے، سوانح کے اعتبار سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم لوگ حاصل کر رہے تھے اس کی رعایت سے بہت کچھ دائیں بائیں مختلف لوگوں کے درمیان بیان ہونے لگا۔ اس میں ایک بڑا کردار خطبہ جمعہ نے بھی ادا کیا۔ اس سے پہلے تو یہ طریقہ نہیں تھا، لیکن مدینہ آنے کے بعد جب جمعے کا اہتمام ہوا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے خطبہ دینا شروع کیا تو تذکیر کے موضوعات بھی اب لوگوں تک پہنچتے تھے۔ اس میں کبھی کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی، کبھی کسی بات کو واضح کیا جاتا تھا، کبھی لوگوں کے سوالات کو سامنے رکھ کر کوئی گفتگو کی جاتی تھی، اور پھر حکمرانی کے مسائل، نظم اجتماعی کے مسائل مجالس میں زیر بحث آتے تھے۔ جس طریقے سے اب ہم کسی نظم کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس میں مشاورت ہو رہی ہے، لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں، اس پر تبصرہ ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں ایک تدریج کے ساتھ سامنے آنی شروع ہو گئی۔ چنانچہ جب یہ سامنے شروع ہوئیں تو اب بیان بھی ہوگی۔ کوئی آدمی اگر آپ کو کوئی حکم دیتے دیکھے گا، کوئی چیز ارشاد فرماتے دیکھے گا، کسی چیز کی وضاحت کرتے دیکھے گا تو وہ جا کے بیان کرے گا۔ اسی کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دراز کے علاقوں سے کبھی انفرادی طور پر لوگ آ جاتے، کبھی وفود بن کر آ جاتے۔ چنانچہ ان وفود کی جب ہم تفصیلات دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے انہوں نے آ کر بعض ایسے سوالات کیے جو بالعموم زیر بحث نہیں آتے تھے۔ اس سے بھی لوگوں کو بعض دوسری چیزوں کو جاننے کا موقع ملا، اور اسی طرح سے وہ چیزیں پھر انہوں نے جا کے اپنے اپنے قبائل میں، اپنے اپنے علاقوں میں بھی بیان کرنا شروع کر دی۔ یہی معاملہ اس وقت بھی ہوا جب عورتوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کے مواقع ملے۔ اس زمانے میں اگرچہ یہ روایت تھی کہ عورتیں مسجد میں بھی آتی تھیں، سوالات بھی کر لیتی تھیں۔ عیدین کے موقع کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترغیب دی کہ وہ آئیں اور آ کر جو کچھ تذکیر نصیحت کے لیے کہا جا رہا ہے اس کو سنیں۔ وہ جمعے کے خطبے بھی سنتی تھیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض موقعوں پر انہوں نے خاص اپنے مسائل کے لیے رجوع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ پھر اس سے آگے خود ازواج مطہرات ایک ادارے کی حیثیت اختیار کر گئے۔ وہ چونکہ گھر میں تھیں، خاندان کے مسائل کو جانتی تھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو جو کچھ گھر میں تھی اس کو دیکھ رہی ہوتی تھیں، گھر میں آپ کی عبادات کو مشاہدہ کرتی تھیں، آپ کے رویوں کو مشاہدہ کرتی تھیں، آپ دین کے بارے میں جو تعلیم دیتے تھے
اس کے بہت سے مواقع گھڑی تک محدود ہوتے تھے، تو صحابہ کرام میں سے مرد بھی رجوع کرتے تھے، عورتیں بھی رجوع کرتی تھیں۔ وہ بہت سے معاملات میں آ کر پوچھتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں فلاں صورتحال کے بارے میں کیا ہدایت دے رکھی ہے، آپ کی نمازیں کیسی ہیں، آپ کی عبادت کیسی ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی، تو لوگ اس کے بارے میں بھی آ کے معلومات حاصل کرتے تھے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر صحابہ نے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی رات کی نمازیں کیا ہیں آپ کے ہاں قیام کیا، مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے رمضان کے مہینوں میں خاص طور پر، تو وہاں لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ وہ معاملہ پیش آیا جس میں کہ باہر نکل کر آپ نے نماز پڑھائی، اور جس سے پھر ہمارے ہاں یہ تہجد کی نماز نے تراویح کی صورت اختیار کی، اس کی تفصیلات دیکھیے تو وہاں بھی یہی ہوا ہے۔ آپ نمازیں پڑھاتے ہیں، اس موقع پر کسی چیز میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں، کسی شخص کے رویے میں کوئی خرابی دیکھتے ہیں، لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی گفتگو سنتے ہیں، اس پر کوئی تبصرہ کر دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ مکے میں جس چیز کے مواقع محدود تھے وہ یہاں آ کر بہت لامحدود ہو گئے، یعنی بے شمار پہلوؤں سے لوگوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع ملا، آپ کی باتیں سننے کا موقع ملا، آپ کے حالات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ پوری شخصیت بے شمار جہات میں لوگوں کے سامنے کھل کے آ گئی۔ پھر جب لشکر نکلے، مدافعت کرنی پڑی، جنگ میں اترنا پڑا، تو اس میں کس سیرت و کردار کا مظاہرہ ہوا، کس عظیمت کے ساتھ آپ اس میدان میں اترے، فیصلے کس طریقے سے کیے، ایک نازک موقع پر رہنمائی کس طریقے سے کی۔ غرض یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال، سیرت و سوانح، آپ کا علم اس بڑی مقدار میں لوگوں تک پہنچنے لگ گیا کہ اب اس کو سمیٹنے کی خواہش ہر شخص میں پیدا ہونی چاہیے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے سنا، یاد کیا، کسی کو بتا دیا، کسی چیز کو سنا، وہ چیز ایسی لگی کہ یہ میری اولاد تک پہنچنی چاہیے، اعزاء تک پہنچنی چاہیے، احباب تک پہنچنی چاہیے، اس نے پہنچانا شروع کر دی۔ وفود آئے، اپنے قبائل میں جا کے انہوں نے بات بیان کرنا شروع کی۔ خود صحابہ کرام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو چونکہ کچھ نہ کچھ معاش کی جدوجہد کے لیے جانا پڑتا تھا، تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ باریاں مقرر کر لی۔ چنانچہ سیدنا عمر کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے انصاری ہمسائے سے یہ درخواست کی کہ تم جب میں یہاں نہیں ہوتا تو مجلس کی چیزیں مجھے بتا دیا کرو، وہاں کیا بات ہوئی، کوئی سوال ہوا، کسی کا جواب دیا گیا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں لوگوں تک پہنچنے لگ گئیں، اور پھر لوگوں سے لوگوں تک بھی خود آپ کے زمانے ہی میں پہنچنے لگ گئیں۔ ہر آدمی کو ہر وقت آپ سے براہ راست استفادے کا موقع نہیں ہوتا تھا۔ کوئی آیا ہے وہ آ کے اپنے کسی انصاری دوست کے ہاں مقیم ہوا ہے، کوئی آیا ہے وہ کسی مہاجر صحابی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس سے کوئی بات پوچھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جب بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گرد و پیش میں کون لوگ ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں، بہت سے سوالات کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں بھی اب لوگوں کو پہنچنا بھی شروع ہوئیں، اور جب لوگوں کو پہنچیں گی تو وہ اپنے ذوق کے لحاظ سے ان کو بیان بھی کریں گے۔ تو بیان کرنے کا عمل تو جاری ہی تھا۔ یہ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ وہاں لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ایک تعداد لوگوں کی ایسی تھی جو لکھتے بھی تھے۔ چنانچہ قرآن مجید بھی لکھا گیا۔ صحابہ کرام میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے لکھنا سیکھا تھا، اور وہ لوگ نہ صرف یہ کہ مہاجرین میں تھے، انصار میں بھی تھے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا سکھانے کا اہتمام کیا۔ چنانچہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں تو یہ روایت بہت مشہور ہے کہ ان کے فدیے کے طور پر یہ بات منظور کر لی گئی کہ وہ انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ جی، تو صحابہ کرام میں جو لوگ پڑھنا لکھنا سیکھ گئے تھے، انہوں نے جس طرح قرآن مجید لکھنا شروع کیا ہوا تھا، اسی طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چیزیں یا آپ کی علم کی بعض چیزیں لکھنے لگ گئے۔ اچھا۔